جو ہائی آئی کیو والے لوگ ہیں وہ ایگو مینیک ہو جاتے. ایک عام سی بات ہے کہ جب آپ ان لوگوں میں بیٹھے ہیں جن کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا بات, تو آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ نرش کرنا شروع کر دیں. اچھا, آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے لیے آپ ہیرو ہیں اور وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیا بات, تو اس میں آپ کی ایگو نرش کرنا شروع کر دیں. Today's topic is what is intelligence trap. ایڈورڈ ڈی بونو نے انٹیلیجنس ٹریپ کو بیان کیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہائی آئی کیو پیپل سم ٹائم ٹرن آؤٹ ٹو بی ورسٹ تھنکر اینڈ گیٹ فیل. کہ جو ہائی آئی کیو کے لوگ ہیں, جو اسمارٹ پیپل ہیں, بہت زیادہ عقل مند لوگ ہیں, وہ کئی دفعہ بڑے لو قسم کے تھنکر بن جاتے ہیں, برے قسم کے, اور پھر جو اس کے اوپر جو عمل ہوتا ہے ان کی تھنکنگ کے اوپر, تو اکثر فیلئرز ہو جاتی. تو اس نے اس کی جو ریزنز بیان کی ہیں, وہ پہلی ریزن یہ بیان کرتا ہے کہ اگر کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے تو ان کی ساری توجہ اس پہ ہوتی ہے, آرگومنٹس کے اوپر ہوتی ہے, اور بہت کم توجہ دیتے ہیں وہ سبجیکٹ کے اوپر, کہ سبجیکٹ کو ایکسپلور نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں جو ایوریج آئی کیو کے لوگ ہیں وہ سبجیکٹ کو زیادہ ایکسپلور کرتے ہیں, اس لیے ان کے ریزلٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اور دوسری چیز جو وہ بیان کرتا ہے کہ جو ہائی آئی کیو کے لوگ ہیں ان کا سیلف امیج بہت بڑا ہوتا ہے, کہ ہمارا آئی کیو بہت زیادہ ہے, ہم بڑے عقل والے ہیں, اور وہ اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اپنا جو سیلف امیج ہے اس کو مزید بڑے سے بڑا کریں. تو ان کی ایمفسس اپنے امیج کو بڑا کرنے پہ لگی ہوتی ہے, نہ کہ اپنی انٹیلیجنس کو اور اپنی لرننگ کو پٹ انٹو پریکٹس کرنے میں. اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہائی آئی کیو کے لوگ ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, وہ رائٹ ہے, اس لیے وہ لیس کریٹو ہو جاتے ہیں. وہ بڑی مشہور بات ہے کہ عقل مند ہونا اور یہ سمجھنا کہ میں عقل مند ہوں, یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہتی. جب آپ کے اندر یہ فیلنگ ہو جاتی ہے کہ میں عقل مند ہوں, میرا آئی کیو زیادہ ہے, تو پھر آپ اپنے آئی کیو کو شارپ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح کم عقل ہونا اور اس چیز کا احساس ہونا کہ میری عقل کم ہے, یہ اکٹھے نہیں رہتے. جو ہی آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میری عقل جو ہے وہ کم ہے, ریزن میرے اندر کم ہے, آئی کیو میرا کم ہے, تو فوراً آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں اور وہ پھر آپ گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور چوتھی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہائی آئی کیو والے وہ بہت کم انفارمیشن لیتے ہیں, اور ان کی عادت ہوتی ہے جمپ ٹو دا کنکلوژن, فوراً کنکلوژن کسی بات کا نکال دینا, اور ہیسٹی ڈیسیژن کر لیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے نقصان میں خود بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. پانچویں جو ریزن ایڈورڈ ڈی بونو نے بیان کی ہے کہ وہ کسی آدمی کو غلط رانگ ثابت کر کے ایک فتح کا احساس پاتے ہیں, ایک اچیومنٹ سمجھتے ہیں. تو جب وہ اس کو رانگ ثابت کر دیتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ اچیو کر لیا, ہم فاتح ہو گئے. تو ان کے اندر مزید جو گیفیول ہے, جرمن ورڈ بول گیا ہوں, گیفیول کا مطلب ہے ان کے اندر جو مزید انیشیٹو ہے, جو مزید اندر سے موٹیویشن ہے, وہ بیچ میں نہیں رہتی, اس لیے وہ آگے نہیں نکلتے. اور ہائی آئی کیو کے لوگ جو ہیں ان کی ایک اور جو پرابلم ہے وہ صرف اور صرف علم جو ریزن ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں. حالانکہ علم کی 5 فیکلٹیز ہیں جس میں سے ریزن ایک ہے, یعنی عقل جس میں سے ایک ہے, وہ سارا کا سارا فوکس ان کا ریزن اور عقل کے اوپر ہوتا ہے. جبکہ لو آئی کیو کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جو دوسرے پورے 5 کے 5 جو علم کے ذرائع ہیں, جو علم کی 5 فیکلٹیز ہیں, ان پہ ان ساروں کو کنسیڈریشن میں لاتے ہیں. مثلا سینسری ہے, اتھارٹی ہے, اسنادیت جس کو کہتے ہیں, جس میں انٹرنیٹ ہو گیا, سوشل میڈیا ہو گیا, بکس وغیرہ ہو گئی آپ کی, اور ٹیچرز وغیرہ ہو گئے. اسی طرح انٹویشن ہے, وجدان جس کو کہتے ہیں, سکس سینس ہے.
پھر ریویلیشن ہے جو کہ ہولی پروفٹس کے اوپر ریویلیشن اللہ کی طرف سے آئی ہیں. تو وہ جو بکس ہیں جب آپ ان بکس کو پڑھ کے جو نالج حاصل کرتے ہیں تو یہ سارے سورسز 5 کے 5 سورسز کو وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ہائی آئی کیو والے صرف اور صرف ریزن یعنی عقل کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو عقل ہے, ٹھیک ہے, وہ مدر سورس آف نالج ہے, لیکن جو دانش ہے, جو بصیرت ہے, جو انسائٹ ہے, جو ویژن ہے, جو وزڈم ہے, وہ کب آتی ہے؟ جب آپ 5 کی 5 فیکلٹیز کو کنسیڈریشن میں لاتے ہیں, آپ 5 فیکلٹیز کو یوز کرتے ہیں. ایک فیکلٹی صرف ریزن کو یوز کریں گے تو آپ عقل مان رہے ہیں, 5 فیکلٹیز کو یوز کریں گے تو پھر آپ کے اندر بصیرت ہے, آپ کے اندر وزڈم ہے. وہ ایک دفعہ ایک آدمی اندھا تھا, ٹھیک ہے, تو کسی بندے نے اس پہ ترس کھایا تو اس نے کہا کہ بڑا افسوس ہے یار, آپ جو ہیں بصارت سے محروم ہیں. تو اندھے نے پتہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بڑا شکر ہے کہ میں بصیرت سے محروم نہیں ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ جب وہ لو آئی کیو والے 5 کے 5 ذرائع استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور یہ تو پہلے 6 پوائنٹس جو تھے ایڈورڈ بونو کے تھے. ایک برطانوی صحافی ہے ڈیوڈ رابسن, اس نے پچھلے سال مارچ میں کتاب لکھی تھی دی انٹیلیجنس ٹریپ. اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ جو ہائی آئی کیو والے ہیں ان کو وہ اسمارٹ مین کہتا ہے, اور جو لو آئی کیو والے ہیں ان کو وہ کہتا ہے مین آف وزڈم. اس میں ان کو اس نے کمپیئر کیا اور اس نے یہ بتایا کہ جو ہائی آئی کیو والے لوگ ہیں جس کو وہ اسمارٹ مین کہتے ہیں کہ وہ بڑی مسٹیک کرتے ہیں. تو وہ ایک مثال سے اس کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کو گاڑی کی مثال دیتا ہے کہ جیسے گاڑی ہے, اگر وہ گاڑی جو ہے اس کا انجن سٹرونگ ہے, زیادہ ہارس پاور ہے, ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ سپیڈ سے چلتی ہے. اسی طرح بندے میں اگر انٹیلیجنس ہے تو وہ زیادہ سپیڈ سے چلتی ہے. لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ منزل پہ بھی پہنچ جائیں گے. منزل پہ پہنچنے کے لیے آپ کو ٹریفک لاز کا بھی پتہ ہونا چاہیے, روڈ کنڈیشن کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ کوئی سکول ہے, یہاں بچہ آگے آ سکتا ہے, یہاں پہ کوئی جانور آ سکتا ہے, یہاں پہ کوئی کچھوا آ سکتا ہے. تو یعنی اس کے بارے میں بھی آپ کو اس کو پتہ ہونا چاہیے, سارے ہیزرٹس کا پتہ ہونا چاہیے, تب آپ منزل پہ پہنچیں گے. یعنی اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ جو صرف سپیڈ سے آپ جو ہے یعنی صرف انٹیلیجنس سے, ہائی آئی کیو سے آپ کسی گول کو اچیو نہیں کر سکتے. اچھا, فلاسفر جو ہیں صدیوں سے, ملینیم سے ایک ہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ جو ہائی آئی کیو والے لوگ ہیں ان کی جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو ایکسپلین کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو ایویڈنس بیس وزڈم ہے وہ 2008 کے اکانومک کریش میں کھل کر سامنے آئی. وہ کیسے سامنے آئی کہ جب ہائی آئی کیو والے لوگوں نے غلطی کی اور ان کی سزا جو ہے ہر خاص و عام کو بھگتنی پڑی. اور اس کے بعد پھر ایک شکاگو کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ بنا ہے, شکاگو سینٹر آف پریکٹیکل وزڈم, اور وہ سائنٹیفک بنیاد کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں یہ جو ریزن ہے, ہیومن ریزن یعنی انسان کی جو عقل ہے, اس کو پہلے چیک کرتے ہیں تاکہ ہائی آئی کیو والے کوئی گڑبڑ نہ کر سکے. تو یہ تھا انٹیلیجنس ٹریپ. اس میں سے جو چیز سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہائی آئی کیو والے لوگ ہیں وہ ایگو مینیک ہو جاتے ہیں. ایک عام سی بات ہے کہ جب آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں جن کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا بات ہے, تو آپ کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ نرش کرنا شروع کر دیتے. اچھا, آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ان لوگوں میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے لیے آپ ہیرو ہیں اور وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کی کیا بات ہے, تو اس میں آپ کی ایگو نرش کرنا شروع کر دیتی, آپ کیپیبلٹیز نہیں نرش کرتی. تو جو ہائی آئی کیو والے لوگ ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو لوگ ان کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور ان کی طرف دیکھتے ہیں. ایز اے ریزلٹ ان کی ایگو جو ہے وہ زیادہ نرش کر رہی ہوتی ہے, وہ زیادہ گرو کر رہی ہوتی ہے. اور اس کے جو کانسیکوینسز یہ نکلتے ہیں کہ وہ اتنا آؤٹ پٹ عام طور پہ نہیں دے پاتے.
تو اس میں ڈسکشن میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہائی آئی کیو والوں کے اگر کچھ ایڈوانٹیجز ہیں تو لو آئی کیو والے بندے جو ہیں ان کے لیے ایک یہ میسج ہے کہ وہ اگر ساری فیکلٹیز جو ہیں ان کو یوز کریں تو وہ بھی زندگی میں بڑے کام کر سکتے ہیں، اور وہ زیادہ بڑے کام کرتے بھی ہیں۔ تھینک یو فار پیئنگ اٹینشن۔